ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے۔ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی منو جاندے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی، تے اے اودے میں تانوں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کو لے کے اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ علیہ کہ ان پہ جو مطلب قتل کا جو مطلب کہ آپ کی طرف سے جو الزام ہے وہ ہماری کتب سے آپ بولیں گے کہ وہ سے کیا ہے۔ میری بات سنیں، اگر آپ کی کتب سے میں اگر بیان اس کو کروں نا، تو جو آپ نے بیان کیا نا، ایک آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ ایسے حملہ ہوا تو حضرت علی کہاں پہ تھے، تو آپ نے ایک کتاب کی آپ سلیم بن کیس حلالی، وہاں سے آپ نے اس کا ریفرنس دیا، بتایا پھر حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے حضرت علی نے کیا۔ پھر اچھا پھر سے دیکھیں یہ جو دروازے پہ آنا، آگ لگانا، یہ ظلم کرنے والی جو آپ شروع ہوتی ہے نا جہاں سے، وہ صرف یہی کتب ہے، وہ ٹھیک ہے، سلیم بن کیس حلالی سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے پھر سب نے کیا لیا آگے سے، سب نے اس کو جو نا وہ ریفرنس اپنے پاس آگے سے ریفرنس کیا، ادھر سے مین ریفرنس بک پہ ایسی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اس سے پہلے کوئی بک ہے؟ بہت زیادہ بکس ہیں۔ اچھا اس سے پہلے بھی کوئی بکس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ مین کون سی بک ہے جہاں سے یہ ریفرنس چلتا آ رہا ہے؟ ان کی شہادت بہت ساری کتب میں ہے، صرف ان کی سلیم کے تھرو نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ چاہیے تو ہاں اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نہیں وہ مطلب آپ کے یہاں تو جو ہے جیسے الکافی ہے، تو اس کے بعد آپ اس سے الکافی کو آپ اپنی معتبر کتاب مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو علاوہ اگر کوئی ہے ریفرنس تو وہ دکھانا مجھے جو واقعی میں معتبر ہے۔ آپ ویسے جی یہ میں آپ کو بہت ساری کتب میں سے کافی سے دکھا دیتا ہوں، دوسروں سے دکھاتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1، ایک منٹ، اصول کافی جلد نمبر 1، شاپ دارالکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تو کتاب الحجہ صفحہ نمبر 458، مولد الزہرا، حضرت الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی، یہاں پہ حدیث ہے علی ابن جعفر عن اخیہ ابی الحسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صدیقہ شہیدہ، وان بنات الانبیاء لا یتمثن، اور انبیاء کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو حیض نہیں ہوتی، ان کے خون وہ حیض میں بھی اور ولادت کے وقت بھی ان کی خون نہیں آتی، ہمیشہ پاک ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہے امالی الصدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو میں نے آپ کو جو حدیث دکھائی نا کافی والی، کافی کی طرف واپس چلتے ہیں، یہ کافی والی حدیث ہے، اس میں سلیم نہیں ہے، محمد ابن یحییٰ عن العمر ای ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیہ عن ابی الحسن علیہ السلام، اس میں سلیم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کتاب امالی صدوق، شاپ المطبع الحیدریہ النجف الاشرف، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے مجلس الرابع والعشرون، 24واں مجلس ہے یہاں پر، اچھا صفحہ نمبر، یہ حدیث کافی لمبی ہے، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 99 میں، یہاں پہ حدثنا، اچھا حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہاں پر کہ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اہل بیت علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ کے وہ رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو رونا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میرے بعد یہ جو ہیں بڑے خوار ہوں گے اور ان کی شہادت ہوگی، انہوں نے ایک ایک کی شہادت کی داستان بتائی، وَأَمَّا ابنتی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی جو ہے اس کی شہادت اس طرح ہوگی کہ یہ پہلی ان کے فضائل بتا دیا، یہ سیدہ نساء عالمین ہے، اولین و آخرین میں سب سے افضل یہی ہیں، وہی بضعۃ منی، یہ میرے لخت جگر ہیں، وہی نور عینی، یہ میرے نور عین ہے، وہی ثمرۃ فؤادی، اور یہ میرے دل کے کیا ہے، میرے دل کے یہ فروٹ ہے، میرے دل کا میوہ ہے، اچھا یعنی بہت پیار میٹھی ہے میرے لیے، وہی روحی التی بین جنبیہ، اور یہ میری زندگی ہے جو میرے دو پہلو، میرے دل کے اندر جو میری روح ہے، میری زندگی ہے، وہ زہرا ہی ہیں، وہی الحوراء الانسیہ، اور یہ جنتی ہیں، باطن میں یہ جنتی ہیں، حورا جنت کی خاتون، انسان کے روپ میں، متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهر نورها لملائكة السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض، جب یہ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے، ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتی ہے، ان کی نور جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتی ہے، اور اس وقت اللہ اس طرح کہتا ہے ملائکہ سے، یا ملائکتی انظروا الى امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمة بين يدي ترتعد فرائسها من خیفتي وقد اقبلت بقلبها على عبادتی، اے میرے ملائکہ، میرے بندو، دیکھو کہ میری جو
کنیز ہے، میری جو بندہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میری عبادت کے لیے کڑی ہو گئی ہے، اور اس کے گردن کے رگ میرے خوف سے لرز رہی ہیں. اچھا، اور میرے اپنے دل کے ساتھ اس نے خلوص کے ساتھ میری طرف وہ متوجہ ہوئی ہے. اشہدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، میں آپ سب کو شاہد بناتا ہوں، شاہد رہو کہ میں نے اس کے سب چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیا. وانی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، میں نے جب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب میرے پاس آئی ہیں تو میں نے ان کو دیکھا، اس لیے میں نے رویا کہ مجھے نظر آیا کہ میرے بعد وہ ان کی کیا حالت ہوگی. وقد دخل الذل بیتها، میں نے دیکھا کہ خاری اور بے کسی ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. وانتہکت حرمتها، اور ان کی حرمت حد کو گئی ہے، ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، بے احترامی ہوئی ہے. وغصبت حقها، اور ان کا حق میرے بعد میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ان کی بے حرمتی ہوگی، ان کا حق غصب ہوگا. ومنعت ارثها، اور ان کا ارث چھینا جائے گا. وکسر جنبها، اور ان کے پہلو ٹوٹ جائے گا. واسقطت جنینها، اور ان کی بیٹی جو ہے، ان کا جنین جو ہے، فیٹس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ظالموں نے قتل کیا. اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا، وہ اس کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا، ان کے پیٹ میں بچے کو. وہی تنادی یا محمد فلا تجاب، اور بی بی سلام اللہ علیہ اس وقت جب یہ لوگ ہمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پکار رہی ہوگی، اپنے بابا کو پکار رہی ہوگی کہ بابا یا محمد فلا تجاب. لیکن اس وقت میں نہیں ہوں گا کہ میں ان کو آ کے کیا کروں، میں آ کے اپنی بیٹی کا لوگوں کو روک دوں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وتستغیث فلا تغاث، اور وہ پکارے گی کہ مسلمانوں میرا خیال کرو، میں حرمت کرو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، لیکن کوئی اس کا خیال نہیں رکھنے ہوگا. فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیہ، اور میرے بعد وہ ہمیشہ جتنے عرصہ رہے گی ہمیشہ غمزدہ ہوگی، جتنا عرصہ دنیا میں ہوگی، اور ہمیشہ کرب میں، بے چینی میں اور غم میں ہوگی، گریہ میں، باقیہ گریہ میں ہوگی، گریہ کی حالت میں ہوگی. پھر وہاں ان کی بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرة وتتذکر فراقی اخرى، ایک وہ مجھے یاد کرے گی کہ کیسے میرے بابا یہاں ہوتے تھے، جبرائیل آتا تھا، وحی لے کے آتا تھا، اب میرے بابا نہیں، اب وحی منقطع ہو گیا ہے. اور کبھی یاد کرے گی، کبھی وہ بالکل اس کو تنہائی کا احساس ہوگا. اذا جنح اللیل لفقد صوتی الذی كانت تستمع الیہ اذا تہجدت بالقرآن، اور وہ میری آواز جو میں تہجد کے وقت جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ میری آواز سے وہ بہت مانوس ہے. میرے بعد جب یہ آواز اس کو سنائی نہیں دے گی زہرا سلام اللہ علیہ کو، تو اس سے ان کو بہت ہی جو ہے اداس ہوگا. کبھی میں وحی کا انقطاع کا ذکر کرے گی، کبھی بابا کی آواز نہیں آ رہی ہے، ان کو یاد آئے گا. ثم ترى نفسها ذلیلة بعد ان كانت في ایام ابیها عزیزہ، پھر وہ دیکھے کہ وہ اب کس طرح خار ہو گئی ہے، لوگوں نے ان کی کیا بے عزتی کی ہے، اور کیسے وہ اپنے بابا کے زمانے میں ان کی کیا احترام تھی، یہ یاد آئے گا ان کو. فعند ذلك يؤنسه الله تعالی بالملائکہ. اچھا، تو یہ ان کے بعد ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر وہ دعا کری، یا رب انی قد سئمت الحیات وتبربت باہل الدنیا فالحقنی بابی. پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ، اب میں دنیا سے سیر آ چکی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے جاؤ. بھلے میرے بابا فیلحقہ اللہ عز وجل بی فتکون اول من یلحقنی من اہل بیتی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے کے آئے گا عالم آخرت میں. میرے اہل بیت میں سے پہلا جو شخص آئے گی وہ زہرا ہی ہوگی. فتقدم علی محزونۃ مکروبۃ مغمومۃ مغصوبۃ مقتولہ. زہرا میرے پاس تشریف لائے گی عالم آخرت میں، محزونہ بہت غم زدہ، مکروبہ بہت مصیبت زدہ، مغمومہ اس کے دل میں مصیبت بری ہوئی دل کے ساتھ، مغصوبہ اس کا حق غصب شدہ، اور مقتولہ شہید آئے گی میرے پاس. فاقول عند ذلك، پھر اس وقت میں کہوں گا اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من اذلها. اے اللہ لعنت کر جس نے زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، اور انتقام لے لے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے. اور وخلد فی نارک من ضرب جنینها حتى القت ولدها، اور جس شخص نے ان کے پہلو پہ مارا ان کو یہاں پہ پہلو پہ مارا، ان کے بچے اس وجہ سے ساقط ہو گئی، اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھ دے، جہنم سے کبھی نہیں نکالنا. وتقول الملائکۃ عند ذلك آمین، اس وقت ملائکہ سب کہیں گے الہ آمین. اوکے، یہ اور بھی احادیث ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ ایک دو دکھا دیے. اوکے، مزید بولو. اچھا، میں نے آپ سے بولا کہ شروع میں یہ کتاب یہ جو میں نے ویڈیو پہ آن کیا نا، وہ والا
یہ ہمارا پوائنٹ ادھر آگے رک گیا دونوں طرف سے. مطلب اگر میں دوسرے علماء کو سنوں, اگر میں انجینئر صاحب کی بات کروں, وہ ادھر آ کے رکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ادھر سے میں نے سارے ریفرنس دیے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سارے ریفرنس دیے ہیں. کیوں ریفرنس نہیں ہے؟ کیوں ریفرنس نہیں ہے؟ آپ کے کتب سے ریفرنس ہم دیکھتے ہیں, کیوں نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم کے کہتے ہیں مین ریفرنس جو سب سے پہلی بک ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ کذاب تھا. ابان ابن عیاش, اس میں ابان ابن عیاش ہے ہی نہیں. میں نے بخاری میں نے کیا دکھایا؟ کافی دکھایا, میں نے امالی صدوق دکھایا, تو اس میں ابان ہے ہی نہیں, سلیم ہے ہی نہیں. دیکھیں میں سند دکھا دیتا ہوں جو میں نے کتاب امالی کی جو سند ہے, یہ کتاب امالی صدوق. اس کے علاوہ بھی ہے, میں نے وقت مختصر کیا, میں نے 2 حدیث آپ کو دکھائی. کتاب امالی صدوق یہ حدیث یہ ہے, اس میں ابان ہے ہی نہیں. علی ابن احمد ابن موسى الدقاق حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمي الحسين بن يزيد النوفلي عن حسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. اوكي, سعيد بن جبير کی ذریعہ عبداللہ اسم النس سلیم ہے, نہ ابان ابن ابی عیاش ہے. اس کے علاوہ ابان ابن ابی عیاش ہمارے پاس ثقہ ہے. جھوٹا کس نے کہا؟ جھوٹا نہیں ہے, ثقہ ہے. اس کے علاوہ صرف ابان ابن ابی عیاش نے روایت نہیں کی کتاب سلیم کو. کتاب سلیم کو ایک اور طریق سے یہ روایت ہے, اس کے صرف ایک طریق نہیں, 2 طریقے ہیں کتاب سلیم کے. اوکے, وہ مستری صاحب جو کہتا ہے نا, وہ ان کی جہالت ہے, یا چھپاتے ہیں, یا ان کی تحقیق نہیں ہے, یا وہ نہیں جانتے ہیں, یا مثلا چھپاتے ہیں, ان کو پتہ ہے جھوٹ بولتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس کی جماعت مخالفین کے پاس 3 اسانید ہے گھر پہ حملے کی, ٹھیک ہے نا. مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے, کتاب انصاف الاشراف میں 2 مختلف اسانید کے ساتھ موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ نہیں مانتے تو الگ بات ہے نا, وہ سند اس کی بخاری کی سند ہے, بخاری مسلم کی سند, وہ نہیں مانتے, وہ اس کی تعصب ہے. اور کیا کریں؟ اگر کوئی ایمان ہے کہ ابو بکر عمر نے زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا, تو پھر وہ شیعہ کیوں نہیں ہے؟ پھر تو رافضی بن گیا نا. لازمی بات ہے وہ نہیں مانے گا, جو اس کے مذہب کے موافق نہیں ہوگا نہیں مانے گا, لیکن حدیث موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ ابو بکر کی جو تمنا ہے موت کے وقت, اس میں بھی ابو بکر خود تو اس کے اعتراف کرتا ہے کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو منکشف نہ کرتا, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وہ صحیح سند کے ساتھ آپ کے مختلف کتابوں میں موجود, ایک کتاب نہیں کہ ایک کتاب, ان لوگوں نے اس کی تصحیح کی, اس میں سے حافظ ضیاء المقدسی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس کی سند کی تصحیح کی.